الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے 24 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب کافروں سے اور مشرکوں سے یہ پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا قالوا اساطیر الاولین تو کافر اور مشرک یہ جواب دیتے کہ یہ تو پہلے زمانے کی کہانیاں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں سنا رہے ہیں. جنت ہوگی جہنم ہوگی مرنا ہے عذاب قبر ہے فرشتے ہیں حساب کتاب ہوگا حشر نشر ہوگا. یہ تو وہ ساری باتیں ہیں جو نوح علیہ السلام سے لے کے بعد میں جتنے بھی لوگ آئے وہ باتیں ایسی کہتے رہے اسی طرح کی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں سنا رہے ہیں. یہ جواب تھا کافروں کا اور مشرکوں کا. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو متقی لوگ ہیں ایماندار لوگ ہیں ان سے جب یہ بات کہی جاتی ہے تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا وَقِيلَ کون سا فعل ہے قیلہ ماضی مجہول ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. وقیلا اور جب کہا گیا جب پوچھا گیا للذین ان لوگوں سے یا واسطے ان لوگوں کے اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا. یہاں پہ بڑی قابل غور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی وقیل للذین آمنوا کہ جب ایماندار لوگوں سے پوچھا جاتا ہے بلکہ فرمایا وقیل للذین اتقوا ایمان لانے کے بعد جنہوں نے تقوی اختیار کیا. تقوی کا درجہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایمان میں تو آدمی داخل ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد
لیکن لا الہ الا اللہ کہنے سے تقوی حاصل نہیں ہوتا. تقوی کا ذریعہ ہے ایمان لانے کے بعد اس کا دوسرا درجہ تیسرا درجہ ہے کہ انسان اللہ سے تقوی اختیار کرے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، دن کی روشنی میں ہو یا رات کی تاریکی میں ہو، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے. ہر معاملے میں یہ دیکھے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب کہا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے للذین اتقوا، ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے حضور تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، ماذا کیا ہے؟ حرف استفہام، سوالیہ جملہ ہے. ماذا کیا، انزلہ کون سا فعل ہے؟ انزلہ ماضی ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. انزلہ اس نے نازل کیا، اس نے اتارا. ماذا کیا، انزلہ اتارا اس نے، ربکم تمہارے رب نے. جب متقی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا آسمانوں سے، کیا احکام نازل کیے وحی کے ذریعے، قالو وہ جواب دیتے ہیں، ماضی کا فعل ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. قالو وہ جواب دیتے ہیں خیرا، خیر ہی خیر اللہ نے نازل فرمایا ہے. دل سے یہ عقیدہ اور اس پہ عمل، یہ بڑی بھلائی اور بڑی نیکی اور بڑے تقوی کی بات ہے. اللہ نے اس کو تقوی کی بات فرمایا ہے. جب متقی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے آسمانوں سے کیا نازل کیا، متقی لوگ جواب دیتے ہیں خیرا، اللہ نے بڑی اچھی بات نازل فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات پہ یہ یقین جو ہے بہت بڑی دولت ہے. جس آدمی کو اس بات پہ فی الواقع یقین ہے اور جس کا ایمان ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس میں ہماری خیر ہی خیر ہے، تو یہی حقیقت میں ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا اور نبیا، دونوں لفظ ہے، وجبت لہ الجنہ. جس آدمی نے یہ بات کہی میں رضیت باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا، وبمحمد رسولا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوا، واجبت لہ الجنہ، اس آدمی پہ جنت واجب ہوگی. شیخ بن باز رحمہ اللہ نے 10 ایسی باتیں لکھی ہیں یا ان کے بارے میں فتویٰ دیا ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی. ایسی 10 باتیں لکھی ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے جو سورہ محمد کی ایک آیت کے حوالے سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کو ناپسند کرے اللہ اس کے سارے عمل ضائع کر دے. اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کو جو شخص ناپسند کرے ہو، کراہت کے لفظ ہیں کہ بس صرف ناپسند کرے، ایمان ہے اس کا کہ اللہ نے ہی نازل کیا، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اسلام کا جو قانونی تعزیرات ہے یہ آج کل کے زمانے میں کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ چور کی آنکھ کون کاٹے گا؟ سنسار کیسے کیا جائے گا؟
یا باقی دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا کہے گی کہ بڑے ظالمانہ قوانین ہیں ان کے. فرمایا کہ جو آدمی کارہ ناپسند بھی کرتا ہو فاحبط اعمالهم اللہ اس کے سارے عمل ضائع کر دے. یہ بات مسلمانوں کو پوری طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہماری عقل میں یا سمجھ میں کوئی بات آئے یا نہ آئے، ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہماری خیر اور بھلائی اللہ کے قوانین میں ہے. انسانیت کی فلاح جو ہے اللہ کی نازل کردہ تعلیمات میں ہی ہے. اور یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب متقی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، ان کا جواب یہ ہوتا ہے خیرا، اللہ نے خیر ہی خیر نازل فرمائی. اپنی زبان سے بھی، دل اور دماغ سے بھی، اور اپنے اعمال سے بھی ہمیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ واقعی اللہ نے خیر نازل کیا. ایسے نہیں ہے کہ انسان زبان سے تو یہ کہے کہ اللہ نے خیر نازل کیا ہے، جب عمل کا وقت آیا تو انسان اپنی اولاد کو خیر نہ سکھائے، بے خیر سکھائے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نازل کردہ اللہ کی تعلیم جو ہے وہی خیر ہے، تو پھر ہمیں اپنی اولاد کو خیر سکھانی چاہیے نا، یا خیر سے محروم رکھنا چاہیے. اگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہی خیر ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، پوری انسانیت کی بھلائی ہے، تو اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے دوست احباب کو یہ خیر تو بانٹنی چاہیے، یہ خیر تو بڑھانی چاہیے، خیر دینی چاہیے دوسروں کو. زبانی بھی ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، دل سے بھی اور دماغ سے بھی اور عمل سے بھی، کہ اللہ نے جو نازل فرمایا یہ خیر ہی خیر ہے. اس خیر کو جتنا ہو سکے انسان کو پھیلانا چاہیے اور اس کو بڑھانا چاہیے، اور اولاد کو تو یہ خیر دینے کا فرض ہے انسان پہ، واجب ہے کہ انسان یہ خیر جو ہے اپنی اولاد کو دے. فرمایا کہ متقی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے وہ خیر ہی خیر ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ للذین احسنوا، للذین واسطے ان لوگوں کے، احسنوا کون سا فعل ہے؟ احسنوا ماضی کا فعل ہے اور صیغہ جمع مذکر غائب کا. احسنوا کا معنی جنہوں نے اچھے کام کیے، جنہوں نے احسان کیا، جنہوں نے نیکی کی، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی یعنی خیر پہ عمل کیا. فی ہذہ الدنیا حسنۃ، فی ہذہ الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، حسنۃ ان کے لیے بھلائی ہے. یہ جو لوگ اس خیر پہ عمل کریں گے اس خیر کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھلائی ہوگی. اللہ تعالیٰ قناعت دے دیں گے. بیماری آئے گی بھی تو انسان اس پہ صبر کرے گا، صبر اللہ دے گا. اگر غربت اور فاقہ آ گیا تو اللہ قناعت دے دے گا. اگر کوئی تکلیف اور پریشانی آ گئی تو اللہ تعالیٰ صبر دے دے گا. فرمایا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھلائی ہی بھلائی ہے، جو لوگ احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، بھلے کام کرتے ہیں اور خیر پہ عمل کرتے ہیں. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، وا اور لام البتہ، دار الآخرہ آخرت کا گھر. کیا مراد ہے آخرت کے گھر سے؟ جنت. خیر، اور آخرت کا گھر تو اچھا ہی اچھا ہے. یعنی دنیا میں بھی جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات پہ عمل کریں گے، دنیا میں بھی ان کے لیے نیکی اور بھلائی ہے. اولاد کی طرف سے کوئی دکھ نہیں پہنچے گا، دوست احباب سے کوئی دھوکہ فریب نہیں ہوگا، کوئی خسارہ نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اگر اللہ کی مشیت کے تحت کوئی نقصان خسارہ ہوتا بھی ہے تو اللہ اس پہ صبر دے دے گا. انسان کہے گا جی اللہ کی رضا ہے، ایسی ہے، میں اس پہ راضی ہوں.
بیماری آئے گی تو اس پہ اللہ صبر دے دے گا. اور فرمایا کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ تو اچھا ہے ہی ہے, اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں, اس میں تو خیر ہی خیر ہے. بڑا نعم دار المتقین. دوبارہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ دار المتقین جو ہے وہ متقی لوگ جن کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے خیر نازل فرمائی ہے. فرمایا کہ ایسے متقی لوگوں کا گھر مراد ہے جنت, دار الاخرت, دار المتقین, یہ سارے جنت کے نام ہیں. فرمایا کہ دار المتقین جو ہے متقی لوگوں کے لیے تو اچھا ہے ہی ہے, بڑا اچھا گھر ہے وہ. آگے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی تھوڑی سی تعریف فرما دی, اس گھر کا تعارف کروا دیا. جنات و عدن, جنات واحد کیا ہے؟ جنات. جنات باغات ہیں, عدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. بعض مفسرین نے عدن جو ہے یہ ایک جنت کا نام بھی لکھا ہے, ایک باغ ایسا ہے جس کا نام عدن ہے, اور وہ بھی ہر جنتی کو دیا جائے گا یا اپنے اعمال کے مطابق جو اس کے مستحق ہوں گے انہیں دیا جائے گا. اور اس کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے ہمیشہ. اگر لغوی معنی لیے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ متقی لوگوں کے لیے باغات ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, جس سے کبھی وہ نکلیں گے نہیں, کبھی نکالا نہیں جائے گا. اور اگر جنت کا باغ اس کا معنی ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ ان کے لیے باغات ہیں عدن والے. یدخلون, داخل ہوں گے, مضارع کا فعل ہے, جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. یدخلون, وہ متقی لوگ اس جنت میں داخل ہوں گے. ہا کی ضمیر جنت کے لیے, جنات کے لیے. یدخلونہا, وہ لوگ اس جنت میں داخل ہوں گے. تجری, کون سا فعل ہے تاجری؟ مضارع ہے اور صیغہ واحد منصوب آپ کا. تجری جاری ہے, چلتی ہے. من تحتہا, اس کے نیچے. نیچے سے مراد کیا ہے؟ درمیان. قرآن مجید نے جہاں کہیں لفظ یہ فرمایا ہے نہروں کے لیے, وہ درمیان کا لفظ, تحت کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں. لیکن نیچے سے مراد یہ ہے کہ جو جنت کے درخت ہیں, جنت کے محلات ہیں, ان کے بیچوں بیچ, ان کے درمیان میں نہریں جاری ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون, لہم واسطے ان متقی لوگوں کے یا واسطے ان جنتی لوگوں کے, فیہا اس جنت میں, ما جو کچھ, یشاؤون, کون سا فعل ہے یشاؤون؟ مضارع کا فعل ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. یشاؤون, شاء کا معنی چاہنا. یشاؤون, وہ چاہیں گے اس جنت میں ان کے لیے ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے. یہ ایسی نعمت ہے جنت کی جس کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ذکر فرمایا ہے کہ جنتی لوگ جو چاہیں گے ملے گی. یہاں دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا جو سب سے بااختیار آدمی ہے آپ کے ذہن میں, کوئی بادشاہ ہے, کوئی پریزیڈنٹ ہے, کوئی کمانڈر ان چیف ہے, کسی کی مثال لے لیجیے. کوئی شخص ایسا ہے جو وہ چاہے وہ پورا ہو جائے دنیا میں؟ کوئی ایسا آدمی نہیں. کوئی کنگ ہے تو اس کا بھی یہ اختیار نہیں کہ جو وہ چاہے پورا ہو جائے. بہت سی باتیں کنگ کے دل میں ہے کہ یوں ہو جائے یوں ہو جائے, وہ نہیں ہو رہی. کوئی بڑے سے بڑا با اختیار صدر ہے یا وزیر اعظم ہے تو اس کے دل میں بھی ہزاروں خواہشیں ہیں کہ کبھی یوں ہو جائے کبھی یوں ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہوتا. بڑے سے بڑا امیر آدمی لے لیجیے,
بڑے سے بڑا پرنس لے لیجئے، کوئی بھی آدمی ہو، دنیا کوئی آدمی لے لیجئے، کسی کی مثال لے لیجئے، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، کوئی بزرگ ہو، کوئی دعوے دار ہو، یا کوئی کہتا ہو کہ جی میں ہر بات اپنی پوری کر سکتا ہوں یا تمہاری خواہشیں پوری کر سکتا ہوں، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے جنت میں بات رکھی ہے کہ جو آدمی اس میں ایک دفعہ داخل ہو جائے گا، فرمایا کہ لہم فیہا ما یشاؤون، جو چاہیں گے وہ پورا کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں یہ بات نہیں ہے کہ انسان کی ساری خواہشیں پوری کر دی جائے، یا انسان کی تمنا پوری کر دی جائے، یا انسان اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے میں قادر۔ وہاں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو یہ قدرت دے دیں گے کہ جو وہ چاہے وہ پوری ہو جائے، لیکن اس ضمن میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جنت میں بری خواہشات نہیں ہوں۔ فرمایا کہ لغو، بےہودہ بات، جھوٹی بات، اذیت دینے والی بات، خلاف فطرت، اللہ کے قانون کے خلاف نہ کوئی خواہش ہوگی نہ کوئی بات کرے گا۔ ہر وقت زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ انسان کے نکلے گا اور نیکی اور خیر کی بات سوچے گا۔ کوئی آدمی غلط بات یا خلاف فطرت بات یا خلاف قانون بات، ایسی بات جو ہے وہ سوچے گا ہی نہیں۔ انسان وہی سوچے گا جو خیر کی بات ہوگی، جو اس کے لیے بھلائی کی بات ہوگی، جسے اللہ پورا کرنا چاہیں گے۔ اس دنیا میں بڑی باتیں ایسی ہیں جو بعض اوقات انسان اپنی جہالت کی وجہ سے سوچتا ہے، اچھا یہ مردوں کے لیے تو یوں ہوگا تو عورتوں کے لیے یوں کیوں نہیں؟ یہ سوچ وہاں نہیں ہوگی۔ جو سوچ خلاف فطرت ہے، اللہ نے قانون بنایا کہ مرد جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی، یہ خلاف فطرت ہے، اللہ کے قانون کے خلاف۔ لہذا اگر کوئی اس دنیا میں اپنی زبان سے یہ بات خلاف فطرت یا خلاف قانون کہہ بھی دے کہ مردوں کے لیے تو جنت میں اتنی حوریں ہوگی، عورتوں کے لیے کیوں نہیں ہوگا یا کیا ہوگا، وہاں یہ سوچ ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لہم ما فیہا ما یشاؤون، وہاں تو ہم نے تمہاری ہر خواہش پوری کرنی ہے، اور وہاں کوئی خلاف فطرت یا اللہ کی مرضی کے خلاف خواہش ہی نہیں ہوگی۔ خواہش وہی ہوگی جسے اللہ پورا کرنا چاہے۔ ہر انسان کی خواہش جو ہے وہ نیکی کی، خیر کی اور بھلائی کی ہوگی جنت میں، لہذا اسے اللہ پورا فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک یجزی اللہ المتقین، کذالک اسی طرح یجزی اللہ، اللہ جزا دیتا ہے، اللہ بدلہ دیتا ہے متقین، متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو۔ یہاں بار بار متقی لوگوں کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ نعم دار المتقین، متقی لوگوں کا گھر جنت بڑی اچھی جگہ ہے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، متقیوں کو ہی اللہ یہ بدلہ دیتا ہے۔ اس لیے کہ شروع میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب متقی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا تو قالوا خیرا، متقی جواب دیتے ہیں خیرا، کہ اللہ نے بھائی نازل کی ہے ہمارے لیے۔ یہ ایمان رکھنا جو ہے یہ متقی لوگوں کا ہے طرز عمل، کہ اللہ نے جو بھی بات نازل کی ہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اللہ کے رسول نے جو بات بھی اپنی زبان سے نکال دی ہے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے، فرد کے لیے کہی ہے یا پوری قوم کے لیے کہی ہے، مرد کے لیے کہی ہے، عورت کے لیے کہی ہے، بچوں کے لیے کہی ہے، بوڑھوں کے لیے کہی ہے، فرمایا خیر ہے خیر ہے۔ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی ہر ایک بات جو ہے وہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں پھر متقی لوگوں کا تذکرہ ہے، الذین، وہ متقی لوگ، تتوفاہم، تتوفا کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، بعض مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تتوفا، وفات دی، تتوفا وفات دی، روح قبض کی، ہم ان کی، ان سے مراد متقی لوگ، تتوفاہم، روح قبض کرتے ہیں ان متقی لوگوں کی، ملائکہ تو، فرشتے،
اب یہ بھی ایک اعتراض اس سے پہلے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. کہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ روح قبض کرتے ہیں اور کہیں فرمایا کہ فرشتہ روح قبض کرتا ہے اسرائیل. دونوں باتیں صحیح ہیں. انسان کی روح جسم سے نکالنے والا فرشتہ ایک ہی ہے اسرائیل، لیکن اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ آنے والے فرشتے 18 ہوتے ہیں. 9 فرشتے جنت کے، 9 فرشتے جہنم کے. اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے بعد اس روح کو یا تو جنت کے 9 فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں یا جہنم کے 9 فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گویا اسی وقت انسان کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ روح جو ہے جنت کے فرشتے لے کے میرے پاس آئیں گے یا جہنم کے فرشتوں کو دینی ہے. انسان کے اعمال کا فیصلہ تو وہی پہ ہو جاتا ہے. اور پھر وہیں سے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی احادیث میں بھی، اور قرآن مجید کی پچھلی روایت ہے اس میں بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہیں سے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ و طیبین، متقی لوگوں کی تعریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے طیبین کا لفظ بھی استعمال فرما دیا. طیبین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، طیبون تھا طیبین ہو گیا. طیب کا معنی پاک. کس چیز سے پاک؟ متقی لوگ جو ہیں کس چیز سے پاک ہے؟ شرک سے اور گناہوں سے. شرک سے پاک یعنی متقی لوگ جو ہیں شرک سے پاک. طیبین، فرشتے متقی لوگوں کی روح اس حال میں قبض کرتے ہیں طیبین کہ وہ پاک ہوتے ہیں. متقی لوگ شرک سے پاک ہوتے ہیں، کفر سے پاک ہوتے ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں. کون مراد ہے وہ کہتے ہیں؟ ملائکہ. ملائکہ جب روح قبض کرتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں. بات بڑی واضح آیت ہے یہ عذاب قبر کے بارے میں بھی، یا قبر میں روح کو راحت پہنچانے کے بارے میں بھی، سلامتی اور امن پہنچانے کے بارے میں بھی. یعنی یہ جو عالم برزخ ہے جس کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ گمان ہے کہ احادیث میں تو یہ ہے کہ عذاب قبر ہے یا نہیں ہے، یا قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں سے باغ ہے، جہنم کے گڑھوں سے گڑھا ہے. حدیث میں تو ہے، قرآن میں نہیں ہے. یہ دونوں آیتیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ مرنے کے فوراً بعد یا تو انسان کو یہ فرشتے کہتے ہیں اس وقت، یقولون، فرشتے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، السلام علیکم. روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے آئے کیا کہتے ہیں؟ نیک آدمی کو السلام علیکم، اللہ کی تم پہ سلامتی ہو. اللہ کے فرشتوں کا کسی کو آ کے سلامتی کی دعا دینا اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہے. کسی آدمی کو فرشتوں کا آ کے سلامتی کی دعا دینا کہ تم پہ اللہ کی رحمت ہو، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہے. اور پھر جس کو فرشتے سلامتی کی دعا دے دیں اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کی اجازت سے دعا ہے. اور جس مرنے والے کے لیے فرشتے نے دعا کر دی کہ تم پہ اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو، وہ واقعی اللہ کی سلامتی اور رحمت میں داخل ہو گیا. اس سے پچھلی جو آیت ہے 28 نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشارہ فرمائی الذین تتوفاہم الملائکۃ. جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں ظالمی انفسہم، اس حال میں روح قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کفر یا شرک. فالقوا السلام، اس وقت وہ
اطاعت اختیار کرتے ہیں جھک جاتے ہیں. ان کے لیے سلامتی نہیں کہتے فرشتے آ کے, بلکہ ان کے لیے کیا ہے کہ وہ ڈر کے مارے خوف کی وجہ سے منتیں اور سماعتیں شروع کر دیتے ہیں. ما کننا نعمل, کہ بھئی یہ کفر شرک ہم تو نہیں کر رہے تھے, ہمیں کچھ نہ کہنا. فرشتے جواب میں کہتے ہیں بلا, تم شرک اور کفر کیوں نہیں کر رہے تھے؟ تم نے تو ساری زندگی شرک اور کفر میں گزاری. اس کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں کی روح قبض کی جاتی ہے تو یہ بھی متقی لوگوں کی جو کہ شرک اور کفر سے پاک تھے, یقولون, اللہ کے فرشتے آ کے یہ کہتے ہیں السلام علیکم, تم پہ سلامتی ہو, ادخلوا الجنہ, ادخلوا کون سا فعل ہے؟ امر کا ہے. ادخلوا کا معنی داخل ہو جاؤ. جنہ, جنت میں. جب روح قبض ہوتی ہے انسان کی اس وقت انسان تو قبر میں جاتا ہے, جنت میں تو نہیں جاتا. فرشتوں کو کہنا تو یہ چاہیے ادخلوا القبر, چلو اب قبر میں تمہارا منظر وہ ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک اور متقی لوگ ہیں جب فرشتوں کی روح قبض کرتے ہیں تو آگے پہلے تو کہتے ہیں السلام علیکم, اللہ کی تم پہ سلامتی ہو, اور پھر خوشخبری دیتے ہیں ادخلوا الجنہ. اب یاد یہ کہ یہ فرشتوں کی بات عملاً نہیں ہوتی ہے, معاذ اللہ جھوٹی بات ہے. اگر یہ بات سچی ہے تو اس بات کو مان لیجیے کہ مرنے کے فوراً بعد جنت اور دوزخ کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. کافر اور مشرک جو ہے اسی وقت جہنم کی طرف سے سوراخ کر دیا جاتا ہے قبر میں, اور وہ جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے. اور متقی آدمی, مومن آدمی, مسلمان آدمی, اسے فرشتے کہتے ہیں ادخلوا الجنہ, کہ چلو اب جنت میں داخل ہو جاؤ تم, اللہ کی سلامتی ہو تم پہ. اور یہ تو سارا برزخ کا زمانہ ہے, 1000 سال ہے, 10,000 سال ہے, 50,000 سال ہے, یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن عالم برزخ کے لیے اللہ نے یہ الفاظ استعمال فرمایا ادخلوا الجنہ, جنت میں داخل ہو جاؤ. حالانکہ ابھی تو بڑے مراحل باقی ہیں, حشر نشر باقی ہے, حساب کتاب باقی ہے, پل صراط باقی ہے, اس کے بعد جنت میں داخل ہونا ہے. لہذا منکرین حدیث یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں عذاب قبر کہیں نہیں لکھا ہوا, یہ بالکل سراسر جھوٹ اور غلط ہے. قرآن مجید کی یہ جو آیتیں ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ متقی لوگوں کو اسی وقت جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے, اور جو کافر اور مشرک ہیں ان کو عذاب اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب روح قبض ہو جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک قرآن مجید کے احکام کے مطابق ہے کہ انسان کی قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. قرآن مجید اس کی پوری تصدیق کرتا ہے. اور یہ ایک آیت نہیں بلکہ کم از کم 4-5 آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ برزخ جو ہے وہ یا تو جہنم کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں سے ایک باغ. ادخلوا الجنہ, فرشتے کہتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. بما کنتم تعملون, بما بسبب اس چیز کے جو تم لوگ تھے, تعملون عمل کرتے, یہ جو تم نے دنیا میں عمل کیے, اللہ کی تعلیمات پہ ایمان لائے اور پھر اس پہ عمل کیا, اس کے بدلے میں آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے تقابل فرمایا کافر اور مشرک کے مرنے کا اور متقی لوگوں کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ڈانٹ اور تنبیہ کے انداز میں کفار سے مخاطب ہو رہے ہیں, مشرکوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں. هل ينظرون, حل کا معنی کیا بھی ہے نہیں بھی ہے, دونوں ہے, استفہام بھی ہے نہیں بھی ہے. حل کیا نافیہ, حل کیا یا نہیں, یہاں نہیں نافیہ کے معنوں میں ہے. حل ینظرون, ینظرون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے.
جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے حل ینظرون، نہیں انتظار کرتے وہ لوگ الا مگر ان یہ کہ تاتیہم الملائکۃ، تاتی کون سا فعل تاتی؟ مضارع ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تاتیہم آئے ان کے پاس، نہیں انتظار کر رہے وہ مگر اس چیز کا، یا کیا بھی لگا سکتے ہیں، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ آئے ان کے پاس ملائکہ فرشتے یعنی موت کے؟ کیا یہ کافر اور مشرک جو ہیں اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کے فرشتے ہیں اور پھر سب کچھ ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے آ جائے، جنت بھی اور دوزخ بھی، عذاب قبر بھی، تو کیا پھر یہ ایمان لائیں گے؟ او یا تیا، او یا تیا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، آ جائے امر ربک، تیرے رب کا امر سے مراد عذاب یا قیامت، دونوں ایک ہی باتیں ہیں۔ یعنی کیا یہ مشرک اور کافر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس موت کے فرشتے آ جائیں، یا پھر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے ان پہ، یا قیامت آ جائے؟ یہ ارشاد فرمانے کے بعد ایک فقرہ جو ہے وہ حذف کر دیا گیا، ایک فقرہ جو ہے درمیان سے چھوڑ دیا گیا ہے، جسے پڑھنے والا خود سمجھ سکتا ہے کہ کیا یہ اس وقت ایمان لائیں گے، اس وقت کے انتظار میں ہیں جب موت کے فرشتے آ جائیں گے تو کیا تب ایمان لائیں گے، یا قیامت آ جائے گی تب ایمان لائیں گے؟ حالانکہ اس وقت کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا، حالانکہ یہ درمیان سے فکرہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ فرشتے آ جانے کے بعد یا موت کا وقت آ جانے کے بعد یا قیامت آ جانے کے بعد اگر کوئی ایمان لانا چاہے گا تو اس وقت ایمان کام نہیں دے گا۔ اس لیے اس وقت تو انسان اپنی آنکھوں سے سارا انجام دیکھ لے گا، بھڑکتی ہوئی آگ سامنے ہوگی، وہ سراج سامنے ہوگا، جہنم کے داروغے سامنے ہوں گے، منکر نکیر جو ہے وہ آگے سارے سوال پوچھ لیں گے۔ جیسے ہی فرشتے آتے ہیں انسان کے پاس روح قبض کرنے کے لیے، اسی وقت انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دنیا میں کیا کمائی کر کے لے جا رہا ہے، اسی وقت پتہ چل جاتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ کیا تم اس وقت کا انتظار کر رہے ہو جب فرشتے تمہارے پاس آ جائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت کا انتظار نہ کرو، اس سے پہلے ایمان لے آؤ، اس سے پہلے نصیحت حاصل کر لو، اس سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کر لو۔ جب فرشتے آ گئے تو پھر فائدہ نہیں ہے، اللہ کا عذاب آ گیا یا اللہ کی پکڑ آ گئی یا قیامت آ گئی تو پھر ایمان لانا فائدہ بخش نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک فعل الذین من قبلہم، کذالک اسی طرح، فعل کیا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یعنی بالکل یہی طرز عمل ان لوگوں نے بھی اختیار کیا جو ان سے پہلے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم نے، صالح علیہ السلام کی قوم نے، شعیب علیہ السلام کی قوم نے۔ یعنی ایسی انسان کے مزاج میں یا فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بات رکھ دی ہے کہ انسان پہلی مثالوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا۔ پہلی مثالیں بہت ہوتی ہیں انسان کے سامنے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ تو ان کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ موت تو دوسروں کو آ رہی ہے، مجھے نہیں آئے گی، میں تو ابھی بوڑھا نہیں ہوا۔ انسان دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام سے کسی کی دوستی ہو گئی
اس نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ بھائی تم میرے دوست تو بن گیا ہو، لیکن ایک مہربانی کرو، جب تم نے میرے پاس آنا ہو تو مجھے ذرا 2-4 دن پہلے، ہفتہ 2 ہفتے پہلے بتا دینا کہ میں آؤں گا تمہارے پاس۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں بتا دوں گا۔ اچانک ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا کہ بھائی میں تو آ گیا ہوں، روح اب ہمیں میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو تم سے یہ بات کہی تھی کہ جب آنا ہو تو ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ 2 مہینے پہلے مجھے بتا دینا، میں آ رہا ہوں، میں تھوڑی تیاری کر لیتا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھائی میں تمہارے دائیں آیا، تمہارے بائیں آیا، تمہارا بھائی لے گیا، تمہاری بہن لے گیا، تمہارا باپ لے گیا، تمہاری ماں لے گیا، تو میں تمہیں یہی بتانے تو آتا رہا ہوں کہ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ اب اگر تم اتنے ہی احمق تھے، اتنے ہی بیوقوف تھے کہ تم یہ سمجھتے رہے کہ میرے بہن بھائی کے پاس تو یہ آئے گا، میرے ماں باپ کے پاس تو آئے گا، لیکن میرے پاس تو ابھی دیر لگا کے آئے گا، یہ میرے پاس ابھی نہیں آئے گا، تو تمہاری اپنی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ دوسروں سے عبرت انسان کم ہی لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کا طرز عمل ان لوگوں نے تمہارے ساتھ اختیار کیا ہے، ویسا ہی طرز عمل پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ لوگ کر چکے ہیں، کفار اور مشرک۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمانہ ہے کتنی ترقی کا ہے۔ انسان کہتا ہے بڑا ترقی یافتہ زمانہ ہے، بڑی ترقی ہوئی ہے، مادیت پرستی میں ترقی ہوئی ہے۔ کفر اور ایمان میں کیا ترقی ہوئی؟ کفر اور ایمان کے معاملے میں تو آج بھی وہیں کے وہیں ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لوگ، یا نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ بغض اور عناد اسلام کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں کا اور عیسائیوں کا آج بھی اتنا ہی ہے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اسلام کے خلاف نفرت اور اسلام کے ساتھ دشمنی یہودیوں اور عیسائیوں کی یا کافروں کی آج بھی اتنی ہی ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوا ہے جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ ترقی کیا ہوئی؟ ترقی تو یہ ہے کہ انسان ایمان میں کوئی ترقی کرے یا اس دشمنی کو ختم کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت کے یہودیوں اور عیسائیوں نے رکھی تھی۔ روس اور افغانستان کی جب جنگ ہو رہی تھی تو جب یہ بات صاف طور پہ واضح ہو گئی کہ روس شکست کھا گیا ہے اور اسے بہرحال افغانستان سے نکلنا ہی ہے، تو امریکہ کا ایک سابقہ صدر تھا شاید نکسن نے اس وقت لیٹر لکھا امریکہ کے پریزیڈنٹ کو بھی اور روس کے پریزیڈنٹ کو بھی کہ بھائی جو لڑائی تم نے لڑنی تھی وہ لڑ لی، فتح اور شکست کا فیصلہ ہو چکا، اب اگر مزید اس لڑائی کو جاری رکھو گے تو تمہارا جو مشترک دشمن ہے اس کو فائدہ ہوگا، یعنی مسلمان اور اسلام، لہذا اب یہ لڑائی بند کر دو۔ آپ انداز لگائیے کہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی جو ہے وہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے رگ رگ میں پیوستہ ہے، وہ نکل ہی نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ جو کچھ پہلوں نے کیا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں اور مشرکوں نے کیا، اور وہی کچھ آج کے کافر اور مشرک کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، اور قیامت تک ان کا طرز عمل یہی رہے گا، ان کی سوچ یہی رہے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما ظلمہم، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ وما ظلم، اور نہیں ظلم کیا، ہم ان پہ، اللہ نے، یعنی ان کو ہلاک کر کے، ان کو تباہ کر کے، ان کو ملیا میٹ کر کے، انہیں عذاب دے کے، انہیں سزا دے کے اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ ولیکن، اور لیکن، کانو، وہ تھے، انفسہم، اپنی جانوں پہ، اپنے نفس پہ، اپنے آپ پہ، یظلمون، ظلم کرتے۔ اللہ نے انہیں ہلاک کر کے یا سزا دے کے یا عذاب دے کے کوئی ظلم نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ نذیر بھیج دیے، بشیر بھیج دیے
انا نذیر مبین کہ لوگوں میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں کہ عذاب آ ہی گیا ہے. عذاب کو اپنے آپ سے دور نہ سمجھو. اللہ کی پکڑ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. یا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو, اللہ کے رسول کے فرمان بردار بن جاؤ, تب بچو گے. فرمایا کہ اس واضح تنبیہ کے باوجود لوگوں نے پرواہ نہ کی, لوگوں نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی اور اس کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے. اس لیے فرمایا کہ ہم نے ظلم نہیں کیا ان پہ, بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا, خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اللہ کے رسول کی نافرمانی کا. آئیے اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَهُمْ, اصابہ کون سا فعل ہے؟ اصابہ ماضی ہے, واحد مذکر غائب کا صیغہ. اصابہ کا معنی پہنچا, اصابہ کا معنی پہنچا. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, لن یصیبنا نہیں آتی ہم کو, نہیں پہنچتی ہم کو کوئی تکلیف الا ما کتب اللہ لنا, مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے. فاصابہم, پس آئی ان کو, پہنچی ان کو, سیئات, وہ برائی, وہ سزا, وہ پکڑ, ما عملوا, اعمال کیے, اصابہم, ان کا وبال ان پہ آ گیا. دنیا میں انسان جو ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے, یا ظلم کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے, اس کا بدلہ انسان دنیا میں ہی پا لیتا ہے. آخرت کا معاملہ تو ہے ہی ہے, وہاں تو اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ پورا حساب برابر کرنا ہے. لیکن اس کا کچھ حصہ جو ہے انسان یہاں بھی اپنی برائیوں کا دیکھ لیتا ہے. کسی پہ زیادتی کی, کسی کی غیبت کی, جھوٹ کہا, دھوکہ دیا, فریب کیا, کسی کا خسارہ کیا, نقصان کیا, جو بھی انسان کسی کے ساتھ کرتا ہے برائی, اس کا کچھ نہ کچھ حصہ انسان اس دنیا میں پا لیتا ہے, اور پھر اس کا معاملہ برابر قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ کرے گا. فرمایا اصابہم, پہنچی ان کو, آئی ان کو, سیئات, وہ برائی, وہ برائیاں. اس کا واحد کیا ہے سیئات کا؟ سیئہ, ما عملوا, جو عمل کیا انہوں نے. وحاک بہم, ہا کا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے, واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہا کا, گھیر لیا, اس نے گھیر لیا. ہا کا, اس نے گھیر لیا. بہم, ساتھ ان کے, یہ ان لوگوں کے جنہوں نے برائی کی, جنہوں نے شرک کیا, جنہوں نے بدعت کی, جنہوں نے کفر کیا, ان کو گھیر لیا. کس چیز نے گھیر لیا؟ ما, وہ چیز, کانو, تھے, بہی, ساتھ اس کے, یستہزئون, استہزاء کرتے, ٹھٹھا کرتے, مذاق کرتے. اللہ کے نبی کا مذاق, اللہ کے نبی کی تعلیمات کا مذاق, آخرت کا مذاق, قیامت کا مذاق, جنت اور دوزخ کا مذاق, فرشتوں کا مذاق, حشر نشر کا مذاق, قبر کا مذاق. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سے کسی ایک کا بھی استہزاء کرنا, مذاق اڑانا, کسی ایک کے بارے میں کوئی ایسی بات زبان سے نکالنا, اللہ کے نزدیک بڑی سخت سزا ہے اس کی. ہاں کوئی مسلمان کرے یا کافر کرے, کافر تو ہے ہی کافر, اس کے تو کفر کی سزا ہی بہت ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان بھی استہزاء کرتا ہے اللہ کے رسول کا, اس کی بڑی, اس کا وہ جو میں نے بھی ذکر کیا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے 10 نکات جو ہیں نواقض اسلام کے گنوائے ہیں, 10 باتیں جن سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو آدمی اللہ کے رسول کا, اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑائے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تسبیح کا مذاق اڑانا, لوٹے مسلح کا مذاق اڑانا,
टखनों से कपड़ा ऊंचा करने का मजाक उड़ाना, दाढ़ी का मजाक उड़ाना, मस्जिद का मजाक उड़ाना, या किसी को नमाजों का ताना देना, इस तरह की जितनी भी बातें हैं ये सारी की सारी इस्तेज़ा में आती। अल्लाह की पनाह तलब करनी चाहिए। भूले से भी किसी इंसान की जुबान से इस्तेज़ा की बात नहीं निकलनी चाहिए। आजकल इस्तेज़ा की बात तो इस्लाम को या अल्लाह अल्लाह के रसूल का बराह रास्त नाम लेके तो कोई गाली नहीं निकालता, काफिर भी नहीं निकालते। जो इस्लाम का इस्तेज़ा करना चाहते हैं या तो मौलवी का नाम लेके करते हैं, उलमा का नाम लेके करते हैं, या लोटे मुसल्ले का नाम लेके करते हैं। हमारे साहब गवर्नर साहब थे, अल्लाह ताला माफ करे, उन्होंने ये बात कही, हम अपने बच्चों को मौलवी नहीं बनाएंगे कि लोटा मुसल्ला हर वक्त हाथ में पकड़े फिरे, बल्कि हम तो उन्हें आला तालीम याफ्ता बनाएंगे। वो कोई किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का फंक्शन था, उसमें तकरीर कर रहे थे वो। अब ये जो चीज है वही बिल्कुल काफिरों वाली बात है। काफिरों की तालीम, काफिरों की तरबियत, काफिरों का कल्चर जो है वो ज़हनों में रचा बसा है। नाम जो है वो मुसलमानों के रख लिए, बातें जुबान से वही निकलती हैं जो लॉर्ड क्लाइव चाहता था। जो निजाम उस बदबख्त ने बनाया था, आज तक हमारे मुसलमानों की जबानों से वो बातें निकल रही हैं। हम लोग कुर्सियों पे वही बदबख्त बैठे हैं, इस्लाम और मिजाज का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। आखिर उस हुकूमत के बारे में आप क्या कहेंगे जो खुद अदालत में जाए कि सूद को इस मुल्क में जारी रहना चाहिए? मौलवी जो है वो तो बेचारा धक्के खा ही रहा है अदालतों के कि इस मुल्क से सूद को खत्म करो, खुदा के लिए ये सूद लानत है, हराम है, ये न खाओ। वो तो अल्लाह के नाम पे धक्के खा रहा है अदालतों के जाके पीले कर रहा है अदालतों में कि इसको बंद करो। लेकिन उस हुकूमत के सरबराहों के बारे में क्या कहेंगे जो खुद अदालतों में ये बात लेके जाए कि सूद को इस मुल्क में जारी रहने दो, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं। फरमाया कि उनको उसी चीज ने आ घेरा जिस अजाब से अल्लाह के नबी डराते रहे कि अल्लाह की पकड़ आ जाएगी, अल्लाह का अजाब आ जाएगा, अल्लाह सजा देगा तुम्हें अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे। उसी अजाब में वो गिरफ्तार हो गया जिस अजाब का वो मजाक उड़ाते थे कल। वकाल लदीना, और कहा उन लोगों ने, अशरकू, कौन सा फेल अशरकू? माजी है जो हम ज़िक्र यहाँ का सीगा है। अशरकू, जिन्होंने शिरक किया। वकाल लदीना, और कहा उन लोगों ने, अशरकू, जिन्होंने शिरक किया। लो शाह अल्लाह, लो का माना अगर, शाह अल्लाह, अल्लाह चाहता। शाह कौन सा फेल है? माजी है, बाद मुकर यहाँ का सीगा है। अगर अल्लाह ने चाहा। मा अबदना, मा यहां पे कौन सा है? नाफिया है। अबदना कौन सा फेल है? मादी है, जब मुतकल्लम का सीगा है। मा अबदना, न बंदगी करते हम, मिन दून ही, अल्लाह के अलावा। मुशरिक लोगों की बहुत बड़ी दलील है और हर जमाने में ये रही है। अगर अल्लाह चाहता तो हम उसके अलावा किसी की बंदगी ना करते। माँ बदना, हम बंदगी ना करते, हम इबादत ना करते, मिन दून ही, अल्लाह के अलावा। वो ये समझते थे कि जब हम जैसे ही शिरक करने के लिए निकलेंगे घर से, फौरन अल्लाह का फरिश्ता जो है वो डंडा लेके हमारे पीछे आ जाएगा, दफा हो जाओ इधर से, कब्र पे ना जाओ, या देवी देवते के सामने जाकर सजदा ना करो। अगर अल्लाह को ये बात पसंद ना होती कि कब्रों पे नजरें न्याज़ें नहीं चढ़ानी, कब्रों में फूल नहीं चढ़ाने, कब्रों पे जाके हाजिरी नहीं देनी, कब्रों पे दूध जाके तकसीम नहीं करना, कब्रों पे जाके जानवर ज़बह नहीं करना, देगे तकसीम नहीं करनी, अगर ये बात अल्लाह को नापसंद होती तो अल्लाह ताला हमें वैसे ही रोक देता। अगर अल्लाह ये चाहता कि हम शिरक ना करें, जिसे तुम शिरक कहते हो, माँ बादना में दूर नहीं, तो फिर हम उसकी बंदगी ना कर पाते। हमें ये हिम्मत ही ना होती, हमें ये ताकत ही ना मिलती, हमें ये इख्तियार ही ना मिलता, हमें ये कुदरत ही ना मिलती।
لیکن چونکہ اللہ ہمیں کرنے دے رہا ہے لہذا یہی اس بات کی دلیل ہے یہ جائز ہے سب کچھ. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا مختلف سوالوں کے جوابات دیے ہیں. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میری مشیت یہ ہوتی کہ سارے کے سارے لوگ ہدایت پہ ہی چلے تو میں یہ کر سکتا تھا کہ سب کو ہدایت پہ اکٹھا کر دیتا, سب کو ایک ہی راستے پہ لگا دیتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مخلوق تو میں پیدا کر چکا ہوں جسے سب کے سب کو ہدایت پہ رکھنا تھا, فرشتوں کی. اب انسانوں کے لیے تو میری مشیت یہ تھی کہ میں انہیں اختیار دے دوں, جو نیکی کے راستے پہ چلنا چاہے وہ نیکی پہ چلے, جو برائی کے راستے پہ چلنا چاہے برائی پہ چلے, اور پھر اپنا انجام دیکھ لے. لہذا اللہ تعالیٰ نے کافروں کا مشرکوں کا یہ اعتراض ایسا بیہودہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. جواب دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کافروں یا مشرکوں کے اس سوال کے جواب میں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے یا ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے. دنیا کے معاملے میں آخر انسان کیوں نہیں یہ سوچتا ٹھیک ہے جو میری روزی ہوگی مجھے گھر بیٹھے مل جائے گی, گھر بیٹھے رہے. دنیا کے معاملے میں تو انسان کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ نوکری کرو گے تو پیسہ ملے گا, ہل چلاؤ گے تو فصل پیدا ہوگی, پڑھائی کرو گے تو بچہ امتحان میں کامیاب ہوگا. دنیا کے معاملے میں تو یہ سمجھ اور عقل میں آتی ہے بات, مزدوری کرو گے تو آخر میں مہینہ گزرے گا تمہارا. دین کے معاملے میں شیطان یہ ایسا انسان کو چکر دے دیتا ہے اور انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. ہاں یہ اللہ کو منظور ہوگا تو نماز پڑھ لیں گے, ہاں دعا کرو اللہ سے اللہ ہمیں نمازی بنا دے, دعا کرو ہم بھی قرآن پڑھے. دین کے معاملے میں معاملہ جو ہے وہ محض زبانی کلامی رہتا ہے, جی دعا کرو ہم بھی ایسا کر لیں, یا اللہ کو منظور ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. دنیا کے معاملے میں کوئی انسان یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کو منظور ہوگا تو ہو جائے گا, گھر بیٹھے رہے. اس کے لیے انسان ساری تقدو کرتا ہے, ساری محنت کرتا ہے, دن رات متفکر ہو جاتا ہے. اگر انسان کا جاب ختم ہو گیا, بزنس میں خسارہ ہو گیا تو دن رات ایک ہی سوچ رہتی ہے کہ بزنس کو کیسے چلاؤں میں, بزنس میں فائدہ کیسے حاصل ہو مجھے. یا جاب کے لیے ایک نہیں انسان ہزاروں لوگوں کو جسے بھی ملتا ہے میں آج کل جاب لیس ہوں, میں جاب کے لیے آپ کیجیے میری. دنیا کے معاملے میں انسان کو بڑی عقل ہے لیکن دین کے معاملے میں عقل نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھیں گے تو آئے گا قرآن. دین کے معاملے میں انسان سمجھتا ہے یہ تو کام چل ہی جائے گا, اس کی تو ضرورت نہیں ہے. 4 مسئلے ہیں وہ آ جائیں گے تو زندگی گزر جائے گی. ما عبدنا من دونہ من شیء, ما عبدنا نہیں بندگی نہ بندگی کرتے ہم من دونہ اس کے علاوہ من شیء کسی کی بھی, نحنو ہم بھی, ولا آباؤنا اور نہ ہی ہمارے باپ دادا. باپ دادا کا چکر یا باپ دادا کی غلط فہمی جو ہے یہ بھی بہت بڑی ہے کہ بھی ہمارے باپ دادا جو کرتے رہے ہیں, اگر اللہ کو منظور ہوتا وہی نہ کرتے, پھر اس کے بعد ہم بھی اسی راستے پہ جا رہے ہیں, اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہمیں ہی روک دیتا اللہ تعالیٰ. نہ باپ دادا کو روکا نہ ہمیں روکا, لہذا ہمارے باپ دادا بھی صحیح تھے, ہم بھی صحیح ہیں. ولا حرمنا من دونہ من شیء, ولا حرمنا, لا حرمنا کون سا فعل ہے؟ ماضی کیا ہے؟ حرمنا جمع متکلم کا صیغہ ہے, نہ حرام ٹھہراتے ہم. لا حرمنا نہ حرام ٹھہراتے ہم, من دونہ اللہ کے حکم کے علاوہ, من دونہ ہی کی ضمیر جو ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, کہ اللہ کے حکم کے علاوہ ہم کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے. من شیء کچھ بھی. بنی اسرائیل نے بہت سی چیزیں از خود اپنے اوپر حرام کر رکھی تھی. سورہ انعام میں اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے ان کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو ان کی سزا کے طور پہ ان کے لیے حرام کر دیا. ان میں سے اونٹ کا گوشت تھا، خرگوش تھا، یا اور اس طرح کی چیزیں سورہ انعام میں ہم نے پڑھی کہ ان چیزوں کو انہوں نے بنی اسرائیل نے از خود حرام ٹھہرا دیا. اور دلیل یہ دی کہ اگر اللہ نے چاہتا تو ہم کیسے ان کو حرام ٹھہراتے. اللہ نے چاہا تو ہم نے حرام ٹھہرایا، اللہ نے چاہا تو ہم نے شرک کیا، اللہ نے چاہا تو ہم نے کفر کیا، اللہ نے چاہا تو ہم نے بیعتیں کی، اللہ نے چاہا تو ہم نے نافرمانی کی. ہمارے مسلمانوں کے ہاں بھی ایک فرقہ اس طرح کا ہے جسے جبریہ کہا جاتا ہے. دو فرقے ہیں مسلمانوں کے، دونوں گمراہ ہیں. ایک جبریہ ہے، ایک قدریہ ہے. جبریہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ ہر معاملے میں مجبور ہے. اگر ایک زانی زنا کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہے. شرابی شراب پیتا ہے تو وہ بھی مجبور ہے، اللہ کی مشیت کے تابع ہے. وہ شراب بھی اللہ کے حکم سے پیتا ہے. اور جو بھی کوئی گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، قتل کرتا ہے، بے نماز ہے، بے روز ہے، یعنی اس میں جبریہ میں انسان بالکل آزاد ہے، جو مرضی کرتا رہے. وہ اللہ کے نام منسوب ہے. بھی اگر نماز نہیں پڑھتے تو اللہ چاہے گا تو پڑھ لیں گے، اگر نہیں پڑھے تو اللہ نہیں چاہتا ہم کیا کریں. یہ جبریہ کا عقیدہ ہے آج بھی. اور قدریہ جو ہے وہ بالکل دوسری انتہا ہے کہ انسان کو ہر طرح کی قدرت حاصل ہے کہ جو بھی انسان کرتا ہے اس میں پوری طرح انسان قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے. دونوں چیزیں گمراہ ہیں، دونوں طریقے غلط ہیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا بھی حق ہے. اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا جو ہے یہ بھی حق ہے، برحق ہے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، یہ بھی برحق ہے. جس حد تک اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اس حد تک انسان مسئول ہے قیامت کے دن. ایک آدمی ہے، مسلمان ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، کوئی ایک ایسا حکم ہے جو اسے ساری زندگی پتہ نہیں چلا یا اس کو پہنچ نہیں سکا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو معاف فرمائے گی کہ وہ حکم اسے پہنچا نہیں، اس میں بے اختیار تھا. یا جس طرح بعض احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیے. ایک آدمی سو گیا ہے، نماز قضا ہو گئی، فرمایا کہ جب وہ اٹھے گا اسے بغل پہ نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، اس لیے کہ نیند اس کے اختیار میں نہیں. بھول گیا، روزے میں کھا لیا بھول کے، تو فرمایا وہ اس کا اختیار نہیں تھا، لہذا اللہ نے اس کو معاف کر دیا. لیکن روزہ رکھنے کا تو اختیار دیا اللہ نے. بھولنے کا اختیار تو واقعی نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں تھا، بھول گیا وہ، لیکن روزہ رکھنے کا اختیار تو دیا اللہ نے. لہذا جہاں تک انسان مختار ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، اللہ کے رسول نے حکم دیے ہیں، ان کی اطاعت اور فرمان برداری کے لیے انسان مسئول ہے قیامت کے دن. جن معاملات میں مجبور ہے، بے ہوشی ہوگی اس میں اب انسان مجبور ہے، اس کی نماز معاف ہے. لیکن جب تک ہوش میں ہے نماز معاف نہیں ہے. جو چیزیں انسان کے اختیار سے باہر ہیں، دونوں چیزوں پہ ایمان لانا جو ہے وہ مسلمان پابند ہے اس کا، اللہ کی مشیت کا بھی اور اللہ کی رضا کا بھی. مشیت اور رضا جو ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان میں بھی فرق کرنا چاہیے. اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں دنیا کا. ایک انسان چوری کرتا ہے، اس میں اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے. چوری کرنے والا جو ہے وہ ایک راستے میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے کی سہولتیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تم چور بننا چاہتے ہو، تم اس راستے پہ جانا چاہتے ہو، چلو. اس میں رضا نہیں ہے اللہ کی. رضا اللہ تعالیٰ کی اس آدمی کے ساتھ ہے جو فقر و فاقہ کرتا ہے لیکن چوری سے بچتا ہے. جو آدمی بے نماز ہے، اللہ کی مشیت تو ہے کہ بے نماز رہنا چاہتے ہو تو رہو، لیکن اللہ کی رضا اس کے ساتھ نہیں. اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے جو نمازی بن کے رہتا ہے. اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت میں فرق ہے، اور دونوں پہ ہمارا ایمان ہے. اور اسی طرح اختیار کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا انسان کو حکم دیا ہے ان میں انسان کو پوری طرح اختیار ہے کہ وہ ان پہ عمل کرے، تبھی اللہ نے حکم دیا ہے. بلا حرم نہ من دون ہی، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم ان چیزوں کو حرام نہ ٹھہراتے. آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک
فعل الذین من قبلہم، یہی طرز عمل اختیار کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. یعنی آپ کے زمانے کے لوگوں نے جو جواب دیا کہ اگر اللہ نے چاہتا ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ نے چاہتا ہم ان چیزوں کو حرام نہ ٹھہراتے، یہی جواب ان لوگوں نے دیا جو ان سے پہلے تھے. یعنی کافروں اور مشرکوں کی جو سوچ 1000 سال پہلے تھی آج بھی وہی ہے، اور جو سوچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی آج 1500 سال بعد بھی وہی ہے. اور آگے فرمایا فحل علی الرسول، فحل پس کیا، علی الرسول اوپر رسولوں کے کوئی ذمہ داری ہے، الا مگر بلاغ المبین، بلاغ کا معنی پہنچانا، مبین کا معنی کھلا کھلا، یعنی رسولوں پر کھلا کھلا پیغام پہنچا دینے کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داری ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم شرک کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، ہمارے پیغمبر نے دین اور توحید تم تک پہنچا دی، اور پیغمبر پہ اس بات کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ تم تک دین پہنچا دے. اب دین پہ عمل کرانا جو ہے وہ پیغمبر کی ذمہ داری نہیں، دین پہ تمہیں چلانا جو ہے وہ پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اختیار تمہیں ہے. صحیح احکام پہنچانے، دین کی دعوت دینی، توحید پہنچانی، وہ تو ہمارے پیغمبر کے ذمہ تھی، وہ اسے پہنچا دی. اب اس کے بعد زبردستی کسی کو دین پہ لگانا، دین پہ چلانا یا اسلام کی طرف کھینچ کے لانا، یہ نہ مطلوب ہے نہ پیغمبر کے پاس کی بات ہے، نہ ہم نے اس پہ ذمہ داری ڈالی. سبحان اللہ.